اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی فضیلت دی. اس کو بس آپ یوں سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں میرے 2 وزیر ہیں اور آسمانوں پہ میرے 2 وزیر ہیں. بے شک سبحان اللہ. جو دنیا میں 2 وزیر ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ہیں. سبحان اللہ. اور آسمانوں میں جو 2 میرے وزیر ہیں، ایک جبرائیل ہے، دوسرے میکائیل ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام تسلیم کی وزارت جس کو عطا فرمائی اور حضور نے جسے قبول فرمایا، اس ذات بابرکات کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. آدمی کسی کو کتنا پیار کر سکتا ہے، اس کی مثال جیسے ہم لوگ اپنے ہاں دیتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر کوئی سامان بہت زیادہ دل سے چاہے اور دوسرا بھائی بھی اس کو مانگے کہ مجھے دے دو، وہ نہ دے، تو آدمی یہ کہتا ہے آخر میں بالکل جب تھک ہار جاتا ہے، کوئی آدمی کسی چیز کے لیے بہت زیادہ یوں کہہ لیں حریص ہو جاتا ہے، تو آدمی کہتا ہے کیا کرو گے، مرنے کے بعد قبر میں لے جاؤ گے کہاں جی. لیکن یہ ایک دنیاوی کہاوت ہے، یہ سچ نہیں ہوتی. آپ کو گھر بڑا پیارا ہے، آپ گھر کو اپنے قبر میں نہیں لے جائیں گے. آپ کو کوئی کتاب پیاری ہے، آپ قبر میں نہیں لے جائیں گے. آپ کو کوئی پیارا ہے، آپ اس کو اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے جائیں گے. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام تسلیم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اتنے پیارے کہ دنیا میں بھی ساتھ کو رکھا اور قبر میں بھی جی. اس سے محبت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اللہ رحم فرمائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی فضیلت دی کہ میرے آقا کریم علیہ السلام تسلیم ارشاد فرماتے ہیں اسلام کو سب سے زیادہ اگر کسی کے مال میں فائدہ دیا ہے تو حضرت ابوبکر کے مال میں فائدہ دیا. سبحان اللہ. پورے اسلام کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے احاطہ دیا. اور ایک جواب ہے اور خصوصیت کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام ان بدینوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ تم معاذ اللہ ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی رفعت کو کم کرنے کی کوششیں کرتے ہو، جبکہ حالت یہ ہے. ایک نقطے کی بات کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا، اور کبھی کوئی کچھ کہے گا تو اس کو ضرور سنائیے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام تسلیم فرماتے ہیں کہ جب میں قیامت کے دن اٹھوں گا، یعنی جب سور پھونکا جائے گا، حشر کا میدان قائم ہوگا، تو جب میں حشر کے میدان میں آؤں گا تو میں اس طرح سے آؤں گا کہ میرے ایک ہاتھ میں ابوبکر ہوں گے تو دوسرے ہاتھ میں عمر ہوں گے. اب یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تسلیم کی قبر انور میں ابھی فی الحال کل 2 ذات مقدسہ آرام فرما رہی ہیں. ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. اور ایک ذات اور آرام فرمائے گی جس کی پیشن گوئی خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا. کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ بھی اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور 40 سال تک آپ یہاں پہ زندگی گزاریں گے. اس کے بعد آپ کا وصال ہوگا اور آپ کو حضور کے قبر اطہر میں آپ کے پہلو میں آپ کو دفن کیا جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تسلیم یقیناً نبی ہیں. اس نبوت کے ٹائٹل کو کوئی چھین نہیں سکتا. آپ جب امتی بن کے آئیں گے امت محمدیہ میں تو اگرچہ آپ کی نبوت کا فیض، نبوت کے معاملات، آپ کے نبوت کے مسائل، آپ کی شریعت جاری نہ ہو، لیکن آپ نبی ہوں گے. اللہ رب العزت اس مرتبے سے آپ کو کسی طریقے سے ظاہر نہیں کرنا ہے. قبر میں رہیں گے تو بھی آپ کا جسم اطہر ایک نبی کا ہی جسم کہلائے. لیکن کما جائیے اور قربان جائیے اللہ کے رسول علیہ السلام تسلیم کی بات پر کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حشر کے میدان میں آؤں گا تو ابو بکر اور عمر کے ساتھ آؤں گا. میرے آقا یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام تسلیم کے ساتھ آؤں گا. آخر کچھ تو ایسا ضرور ہے ابو بکر میں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تسلیم حشر کے میدان میں آ بھی رہیں گے تو ساتھ میں لے کے آئیں گے. اور یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم چلی
इन्नका मआ मन अहबब्ता, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है कि तुम्हारा हश्र अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी के साथ फरमाएगा जिससे तुम मोहब्बत करोगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तस्लीम से मोहब्बत की कि मोहब्बत हुई ही उस वक्त मोहब्बत जब उसने अबू बकर की मोहब्बत को देखा। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तस्लीम इनाम भी इतना जबरदस्त दे रहे हैं कि हश्र के मैदान में आपका हाल भी हो रहा है, हश्र भी हो रहा है तो हुजूर के साथ हो रहा है। सुभान अल्लाह। मरातिब बहुत बुलंद है, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस सूरज का नाम है कि जिसकी रोशनी को सबकी जरूरत है, सबको जरूरत है। बेशक बेशक। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे सूरज की रोशनी नहीं चाहिए, सबको जरूरत है, चाहे वो समंदर के नीचे रहने वाला कोई नबात हो, चाहे दरख्त पे उगने वाला कोई और फल हो, सबको सूरज की रोशनी चाहिए किसी न किसी हवाले से। तो वही जात हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। अल्लाह तबारक व तआला आपके फज़ल व बरकत से हम तमामी को माना फरमाए। हज़रत मोहतरम, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम पर जो सबसे आखिरी आयत नाज़िल हुई, सबसे आखिरी आयत, वो आयत सूरह बकरा की है। वत्तकू यौमन तुरजऊना फीही इलल्लाहि सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। ये सबसे आखिरी आयत है जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई। इसके बाद उलमा इकराम ये बयान फरमाते हैं, बाज़ रिवायतों में है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम 3 घंटा, कुछ में है 3 दिन, कुछ में है 9 दिन, और कुछ रिवायतों में है कि 21 दिन आप अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तस्लीम ज़ाहिरी हयात में इस दुनिया में रहे, उसके बाद आपका विसाल हो गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तस्लीम के विसाल के बाद मुसलमानों ने अपना खलीफा जिसे मुंतखब फरमाया वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की ज़ात मुबारक थी। दुनिया में जब कोई आदमी अपना कोई मनसब छोड़ के जाता है तो उस मनसब पे जब कोई आता है तो उसके लिए चैलेंजेस होते हैं कि जाने वाले ने जो काम छोड़े हैं वो काम कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे काम चलेगा वगैरह वगैरह। जैसे आप दुनिया में देख लें, अगर एक हुकूमत बदली और दूसरी हुकूमत आई तो अब आने वाली जो हुकूमत है वो पीछे वाले जो काम छोड़ के गए हैं उन कामों को कैसे किया जाए, कहाँ तक उन्होंने किया है, ये तमाम चैलेंजेस रहते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की ज़ात बाबरकात वो ज़ात बाबरकात है कि जब आप मसले खिलाफत पे आप बैठे तो आपके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो चैलेंज इस बात का था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तस्लीम के इस दुनिया से तशरीफ ले जाते ही बहुत से ऐसे कबीले और बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने इस्लाम को अभी ताज़ा कबूल किया था या कुछ रोज के वो मुसलमान थे, उन्होंने इस्लाम से अपने आप को फेर लिया। और इस्लाम से फेरना इस तौर पर नहीं था कि वो बिल्कुल इस्लाम से निकल गए, बात में है कि कुछ पलट भी गए, इस्लाम को उन्होंने छोड़ने का मन भी बना लिया। और बात ये भी है कि उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि हम नमाज पढ़ेंगे लेकिन ज़कात नहीं देंगे, हम रोजा रखेंगे लेकिन ज़कात नहीं देंगे। इस दौर यानी इर्तिदाद की एक सूरत ये बनी कि बहुत से लोग अल्लाह तबारक व तआला के एक फर्ज को मानने को तैयार थे और तबारक व तआला के दूसरे फर्ज को मानने को तैयार नहीं थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जिस दीन को जिस शानदारी के साथ, जिस बेहतरीन इंतजाम के साथ उम्मत तक पहुंचाया था, जिस हुस्न खूबी के साथ उम्मत तक पहुंचाया था, अब उससे उसको अपने हिसाब से, अपने अंदाज से, अपने ख्याल से, अपने मन के हिसाब से उन लोगों ने बदलने की कोशिश की। इन बातों में कुछ आपके लिए और हमारे लिए भी पैगाम है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला जब मसनद खिलाफत पे आप बैठे तो आपको खबर मिली कि अरब का फला कबीला वो ये कहता है कि मैं ज़कात नहीं दूंगा। आपको ये खबर मिली कि मुसलमानों ने जो अभी खित्ते अरब से निकलकर ईरान के कुछ साहिली इलाकों पर
جو فتوحات حاصل کی ہیں تو ایران کی طرف سے بہت زور کے حملے ہیں اور بار بار اسلام کے جو حدود ہیں ان پہ حملے ہو رہے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ مسیلمہ کذاب جو معاذ اللہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں ہی اپنے نبوت کا اعلان کیا تھا، تو وہ اپنے آپ کے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور ایک چیلنج یہ کہ سیریا کے، آپ کے لیے سمجھا رہے ہیں، سیریا کے بارڈر پر ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے آئینی، تو وہاں پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھیجا تھا اسلام کے معاملات میں جہاد کے لیے، تو آپ وہاں پہ شہید ہو گئے۔ تو اس کی جگہ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے حضرت اسامہ بن زید یعنی ان کے بیٹے ان کو آپ نے روانہ کیا، اور یہ فوج اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب روانہ کر دیا تو مدینے پاک سے 3 میل دور جا کے تمام لوگوں کا انتظار ہونے لگا کہ آ جائیں تو پھر یہاں سے یہ فوج آگے بڑھے گی۔ اسی میں یہ خبر آئی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سخت بیمار ہیں، پھر انتظار بڑھتا گیا، پھر یہ خبر آئی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وصال ظاہری ہو گیا، تو پھر جو فوج تھی وہ پوری کی پوری لوٹ آئی۔ اب یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب مسند خلافت پہ بیٹھے تو 4 طریقے کے چیلنجز سامنے حاضر ہیں۔ ایک وہ جو نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، دوسرا یہ کہ اسلام کی سرحد محفوظ نہیں ہے، اور تیسرا یہ کہ ایک اور ہے جو معاذ اللہ ہمارے نبی کے بعد اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یعنی ختم نبوت پہ بھی حملے ہو رہے جسے ہم لوگ ناموس رسالت کہتے ہیں، اس پہ بھی حملہ ہوا۔ اور چوتھا یہ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو کام کیا ہے اور وہ کام اب ہمیں کرنا ہے کہ نہیں، اس کام کو آگے بڑھانا ہے کہ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فوج بھیجی تھی، اس فوج کو اب بھیجنا ہے کہ نہیں۔ یہ 4 طریقے کے معاملات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے تھے۔ مسلمانوں پہ سب سے بڑا غم لاحق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اب آپ لوگوں کو رفاقت نصیب نہیں ہوگی، اللہ کے رسول ہمارے درمیان نہیں، اس سے بڑا غم اور کیا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کس طریقے سے پریشان حال ہیں، اور دوسری طرف اسلام میں رہنے والے ہی نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، کیا کیا جائے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ سب سے پہلے تو میں وہ کام کروں گا جسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا تھا اور جو میں ادھورا ہے۔ تو پہلا کام یہ کہ آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو بلایا اور ان کو تیار کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کو سیریا کے بارڈر کی طرف روانہ کیا تھا اور آپ جا نہ پائے حضرت کے وصال کی وجہ سے، تو پہلے تو آپ اس طرف تشریف لے جائیں۔ حضرت اسامہ بن زید جن کی عمر صرف 18 سال تھی، کتنی تھی؟ زور سے بولیے کتنی تھی؟ 18 سال۔ نوجوان یاد رکھیں، صرف عمر 18 سال۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے صحابہ کرام کو بلایا، اور تقریباً 1200 صحابہ کرام کی ایک جماعت بنائی اور اس فوج کو روانہ کیا۔ 1200 عمر کتنی ہے جس کی قیادت کر رہا ہے؟ 18 سال۔ تو ذات محترم اب یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت اسامہ بن زید کے ہاتھوں میں جھنڈا دیا تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی جس طریقے کے معاملات ہیں تو ایسا کریں کہ ابھی فوج نہ بھیجیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس جھنڈے کو کیسے لپیٹ سکتا ہوں جس جھنڈے کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ہاتھوں سے دیا، میں نہیں لپیٹ سکتا، میری ہمت نہیں۔ آپ نے حضرت اسامہ بن زید کے ہاتھوں میں علم تھمایا، روانہ کیا۔ حضرت اسامہ بن زید جب آگے بڑھے تو آپ چھوڑنے کے لیے مدینے پاک سے باہر نکلے، تو حضرت اسامہ بن زید کے گھوڑے
ان کی لگام پکڑ کے آپ چل رہے ہیں اور اسامہ بن زید اوپر بیٹھے ہوئے. یہاں پہ ایک بات آپ کو اور بتا دیں, حضرت اسامہ حبشی تھے, حبشیوں نسل تھے, یعنی کالے تھے. اب آپ ذرا دیکھیں اسلام کی رونق اور برکتیں, کلمہ پڑھنے والے کا وقار, کہ کل تک وہ عرب جو اپنے گورے پن پر اتنا زیادہ اتراتا تھا کہ کالوں کو وہ جانوروں سے بدتر سمجھتا تھا, کیڑے مکوڑوں کی طرح مثل دینا چاہتا تھا, اسلام نے آج ان کو اتنا وقار دیا کہ آج وہ سربراہی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اس کی سربراہی میں حضرت عمر, حضرت علی, حضرت عثمان غنی جیسے صحابہ اکرام پیچھے پیچھے چلتے ہوئے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لگام پکڑی ہوئی. حضرت اسامہ نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین, آپ میرے گھوڑے کی لگام چھوڑ دیں, آپ بھی گھوڑے پہ سوار ہو جائیں ورنہ میں نیچے اتر جاؤں گا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہی کام کر رہا ہوں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا, میں نے اپنے آقا کو دیکھا کہ آپ کو ایسے ہی رخصت کر رہے تھے, بس میں ویسے ہی رخصت کر رہا ہوں. حضرات محترم, حضرت عثمان غنی, حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ جب آگے بڑھے تو پھر آپ کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گئے اور جا کے کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے کچھ کاموں کی ذمہ داری کے لیے حضرت عمر کو اپنے پاس روک لوں. آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں, آپ چاہتے تو روک سکتے تھے, لیکن جب قیادت میں دے دیا, اب قائد آپ اب خود کو نہیں بلکہ اسامہ بن زید کو مان رہے ہیں, تو اب ان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اجازت لے رہے ہیں کہ عمر کو مجھے دے دیجیے. اللہ اکبر. حضرت اسامہ بن زید کو سنائے اور اس کے بعد آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ آپ یہی رہیں. اب اندازہ لگائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کے کلام سے, جن کی باتوں سے کیسر و کسرا تھر تھر کانپنے لگے, جی ان کو آج ایک حبشی نسل کہہ رہا ہے کہ آپ رہنے دیں, آپ نہ جائیں. اندازہ لگائے اسلام کی خوبصورتی دیکھیں. بہرحال حضرات محترم, اگلی بات جو آپ کو سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ یہ قافلہ گیا 1200 مسلمانوں پہ مشتمل یہ قافلہ جب یہ سیریا کے بارڈر پہ پہنچا, مزاحمت بھی ہوئی, جنگ بھی ہوئی, مسلمان سبحان اللہ فتح یاب بھی, اور فتح یابی کے ساتھ پورے مال غنیمت کو لے کے لوٹے بھی. اور کمال یہ رہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایسے ٹائم پر ایک ایسا فیصلہ لے رہے ہیں جہاں پہ گھاٹے کا امکان ہے, عقل یہ کہتی ہے کہ نقصان ہوگا. ایک طرف لوگ آپ پہ الزام کریں گے, اسلام کو آپ کمزور سمجھا جانے لگا, نبی کا مثال ہو گیا ہے تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب نبی علیہ السلام و تسلیم موجود نہیں تو اسلام کو کچل لو, اسلام کو ختم کر دو. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے فرمان پہ عمل کر کے, اپنے نبی کے عمل پہ عمل دکھا کر یہ بتایا کہ دیکھو اگر نبی کے فرمان پہ عمل کرو گے تو اللہ تمہیں ایسی برکت دے گا کہ کامیابی قدم بھی چومے گی. مسلمان کامیاب ہو کے لوٹے اور ایک بھی مسلمان کی جان نہیں گئی, ایک بھی مسلمان کی جان نہیں گئی, اور پورے مسلمان کامیابی و کامرانی کے ساتھ واپس لوٹے. حضرت مطلب جب قافلہ لوٹا تو اس کا روح اس وقت ایسا کہنے کہ اتنا زیادہ پھیلا کہ عرب کے جتنے قبیلے تھے وہ دیکھ کے بالکل حیرت میں پڑ گئے کہ ہم تو کمزور سمجھ رہے تھے کہ اسلام اب کمزور ہو جائے گا, یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ تو اتنی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ لڑ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی الگ سے فیصلہ نہیں کیا, بس وہی کام کیا جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چھوڑا تھا, بس اسی کو آپ نے آگے بڑھا دیا. ہمارے لیے یہاں پہ بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمودات اور ارشادات پہ عمل کریں تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی ایسی ہی کامیابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً عطا فرمائے گا. حضرات محترم, دوسرا مسئلہ پیش تھا زکوٰۃ والوں کا, جو لوگ نماز پڑھنے کی بات کرتے اور زکوٰۃ دینے کی بات نہ کرتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ہر اس شخص جہاد کروں جو کسی بھی طریقے سے نماز اور زکوٰۃ میں فرق سمجھے. جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں اگر زکوٰۃ میں اونٹ کی لگام دیتا تھا
تو میں اس اونٹ کی لگام کو لے کے رہوں گا، لیکن میں زکات اور نماز میں کسی طریقے سے فرق نہیں کرنے دوں گا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ ایسوں کے خلاف جنگ کریں گے جو لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ یہاں ایک بہت بڑی بات آپ کو سمجھانا ہے اور سمجھنا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ذات بابرکات سے کتنا عظیم کام کیا۔ اگر یہی بنیاد ڈل جاتی کہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کو کچھ نہیں بولا جائے گا، نماز پڑھ رہا ہے کچھ نہیں بولا جائے گا، روزہ رکھ رہا ہے کچھ نہیں بولا جائے گا، اگرچہ زکات نہ دے، کوئی نماز پڑھتا زکات دیتا روزہ نہ رکھتا کچھ نہیں بولا جائے گا، تو اگر یہ بنیاد ڈل جاتی تو آج اسلام کا شرازہ بکھر جاتا۔ جیسے آج لوگ معاذ اللہ کوئی داڑھی پہ بحث کرتا ہے، کوئی قیام پہ بحث کرتا ہے، کوئی مسجد میں ٹوپی لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے اس پہ بحث کرتا ہے، لوگ اس پہ بحث کرتے کہ نماز فرض ہے کہ نہیں، روزہ فرض ہے کہ نہیں، زکات فرض ہے کہ نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرضیت کو کامل و اکمل طریقے سے جیسے نبی نے اس کی فرضیت بتائی تھی ویسے پھر سے مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے آپ نے وہ فیصلہ لیا کہ تاریخ دیکھ بھی نہیں، تم کلمہ پڑھنے والے ہو، بھلا کیسے کلمہ پڑھنے والے ہو کہ نبی کی ایک دی ہوئی وصیت کو مانتے ہو اور دوسرا کا انکار کر سکتے ہو؟ کبھی نہیں۔ ماننا ہے تو پورا مانو، کسی بھی طریقے سے اسلام میں کبھی نہیں کی جا سکتی۔ اور اسی کا نتیجہ رہا الحمدللہ رب العالمین کہ اس کے بعد سے لے کے آج تک یہ زمانہ 1450 سال کا گزر چکا، کوئی بھی ایسا نہیں پیدا ہوا کہ جو یہ کہہ سکے کہ میں روزہ رکھوں گا، نماز پڑھوں گا لیکن زکات نہیں دوں گا۔ کوئی تاریخ میں دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکا، کوئی نہیں کھڑا ہو سکا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دلیری کی تھی۔ حضرات محترم، اس سے ہمیں ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کا کوئی کتنا بھی عزیز جو کلمہ پڑھنے والے، آپ دیکھ نہیں رہے آج کے زمانے کے حساب سے صاحب کلمہ پڑھنے والے ہیں اور کلمہ پڑھتے بھی ہیں اور ساتھ میں دیکھیے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شیو ہمارے پیغمبر ہو سکتے ہیں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ جی ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں موجود ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ان کو دیکھو تو جناب والا کسی مردود کے لیے جو معاذ اللہ کسی بھی طریقے سے وہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق نہیں ہے، اس غیر مسلم کے لیے قرآن پڑھ کے فاتحہ پڑھتا ہے۔ معاذ اللہ۔ جی آپ ذرا سوچیں، اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ قوت ہمیں دکھائی ہوتی تو آج کیا حال ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس وقت جو حالات تھے ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے ایران کی طرف آپ نے مسلمانوں کی فوج بھی بڑھائی۔ لوگوں نے کہا آپ اس طریقے سے فوجیں بڑھا رہے ہیں، مدینے میں کوئی رہ نہ جائے گا تو مدینے میں تو دوسروں کے حملے ہوں گے اور مدینہ کو لوٹ لیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مدینے کو لوٹ لیا جائے گا، ویران کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو کام کیا تھا، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ مدینے کے بچوں کو بھیڑیے اٹھا لے جائیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کو کسی طریقے سے، آپ کے عمل کو کسی طریقے سے میں روک نہیں سکتا۔ حضرات محترم، اتنا جذبہ ہونا چاہیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر کس طریقے سے اعتماد تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی زندگی کا مطالعہ کر کے خوب بہتر سے معلوم کر سکتے ہیں۔ بہرحال حضرات محترم، اگلا مسئلہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمہ کذاب کا ایک جنگ ہوئی، جنگ یمامہ۔ کیا ہوئی؟ یاد رکھیے، جنگ یمامہ، موقع ملے تو پڑھیے گا۔ جنگ یمامہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی سربراہی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ یمامہ میں حضرت خالد بن ولید کو سردار بنا کے بھیجا مسلمہ کذاب کے مقابلے میں۔ وہ 1 لاکھ کی فوج لے کے آیا، 1 لاکھ کی فوج، اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جس بہادری کے ساتھ اور مسلمانوں نے اپنے نبی کی آن بان شان پر، نبی کی خاتمیت پر، نبی کے خاتم ہونے پر، نبی کے ناموس پر جس محبت، جس عقیدت سے لڑا اور جیسی لڑائی لوگوں نے کہا میں حضور تو کھا لو مت بولنا، پہلے حضور ختم ہونے کا انتظار کروں گا تو اللہ کے رسول کسی اور پہ ڈیوٹی لگا۔ تو خط لے کے آپ گئے اور جب اس کے دربار میں پہنچے تو بیٹھا ہوا تھا اور آپ نے
اس سے کہا کہ یہ خط ہے، تو اس نے کہا کہ کیا ہے خط میں، پڑھ کے بتاؤ. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو تم پڑھ کے دیکھو. تو جب اس نے پڑھا تو اس میں یہی لکھا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم کوئی نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں. پورا خط کا مضمون ہے. تو اس نے اس خط کو کنارے رکھ دیا اور حضرت حبیب سے پوچھا کہ تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو میرے بارے میں. تو آپ نے کہا لے اس کو کوئی کہنے کی بات ہے، میرے نبی نے جو کہا ہے بس وہی میں بھی کہہ رہا ہوں. تو اس نے آپ کو پکڑا اور پکڑ کے معلوم ہے اتنی تکلیف کے ساتھ حضرت حمزہ کی شہادت یقیناً بہت بلند ہے، لیکن حضرت حبیب کی شہادت بھی بھلائی نہیں جا سکتی. جتنا درد دے سکتا تھا اس نے دیا. روایتوں میں ہے کہ انگلیاں کاٹی پہلے کہ اب بھی مجھے نبی مان لو، پھر پیروں کی انگلیاں، پھر تھوڑا تھوڑا ہاتھ کاٹا، پھر یہ ہاتھ کاٹا. اسی طریقے سے تڑپاتا رہا اور کہتا رہا بس کہہ دو کہ میں نبی کو تمہیں چھوڑ دوں گا. حضرت حبیب اتنے جوش میں آئے، کہا تو مجھ سے دنیا کی باتیں کر رہا اور میرے ٹکڑے ٹکڑے اس طریقے سے کاٹ رہا ہے کہ میں کسی طریقے سے پلٹ جاؤں. میں گھر پہ 7 بچے چھوڑ کے آیا ہوں، اس میں سے ایک دودھ پیتا بچہ ہے، اس کی محبت میں مجھے اب پلٹ نہیں سکتی. میرے نبی کی محبت ہمارے سینوں میں ایسی ہے. آپ نے فرمایا تو اس طریقے سے نہ کرنا، تجھے یہ کرنا ہے تو کر ظالم، گردن مار دے، شہادت میرا انتظار کر رہی ہے اور جنت میرا مقام ہے. یہ نبی کے ناموس پہ مٹنے والے قربان ہونے والے. تو جنگ یمامہ لڑی گئی. جنگ یمامہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی، لیکن اس کی بھاری قیمت چکانی پڑی. تقریباً 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے اور 1200 صحابہ اکرام میں 700 صحابہ اکرام حافظ قرآن تھے. 1200 صحابہ اکرام میں 700 صحابہ اکرام حافظ قرآن تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف فرما تھے. آپ نے ایک خدشہ ظاہر کیا، دل میں خیال پیدا ہوا. کہا امیر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اے خلیفۃ المسلمین، میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن کو جمع کریں، قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کریں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو تھوڑا سا آپ کو تعجب لگا. آپ نے کہا اے عمر، آپ مجھ سے ایسے کام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نہیں کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا کہ بے شک یہ بھلائی کا کام ہے، واللہ خیر، یہ بھلائی کا کام ہے، یہ بہتر ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات ڈال دی اور آپ نے کہا یقیناً اگر اسی طریقے سے حفاظ شہید ہوتے رہے تو پھر قرآن کیسے یاد کرایا جائے گا یا کیسے آگے بڑھایا جائے گا؟ قرآن کی حفاظت کا کیا ہوگا؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کی ذمہ داری لینے والا ہے، لیکن اس کے جو لاہی عمل ہے، جو کام ہے، یہ بندوں کو ہی کرنا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے جمع کرنے پر اپنی رائے کو متفق کیا. اور حضرت زید بن ثابت، کیا نام لے رہا ہوں میں، ذرا زور سے بولیں. زید بن ثابت. حضرت زید بن ثابت یہ ایک صحابی رسول ہے اور یہ کاتب وحی، کیا نام ہے؟ کاتب وحی. کاتب وحی اسے کہتے ہیں جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ قرآن مقدس کی آیات مبارکہ نازل ہوتی تو آپ ان کو لکھوا دیا کرتے ہیں. کاتبین وحی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم بھی شامل ہے اور حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کاتبین وحی. تو حضرت زید بن ثابت کو بلایا اور زید بن ثابت کو جب یہ ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دی تو بعض روایتوں میں ہے کہ اس وقت ان کی عمر 24 سال کی تھی. کتنی تھی؟ 24 سال. کتنی؟ 24. ایک میں نے آپ کو واقعہ بتایا 18 سال کے نوجوان کا، اب یہ دوسرا بتا رہا ہوں. قرآن اپنے سامنے رکھیے اور اندازہ لگائیے گا کہ کتنی بڑی خدمت ہے. 24 سال کی حضرت زید بن ثابت کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے زید، آپ ایسے آدمی ہیں کہ جن پر کسی طریقے سے کوئی تہمت نہیں. بولے سبحان اللہ. یعنی 24 سال کا نوجوان ہے اور اتنا پاک صاف ہے، اتنا صاف ہے کہ نہ اس کی طرف سے کوئی جھوٹ کا شائبہ ہے،
نہ غلطی کا شائبہ ہے، نہ مذاق کا شائبہ ہے، نہ کبھی کسی طریقے سے کوئی غلط بات دیکھی گئی سنی گئی۔ آپ نے فرمایا پہلا جملہ کہ اے زید تم ایک ایسے نوجوان ہو کہ تم پر کسی طریقے سے کوئی شبہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں آپ نے کتابت کی ہے، سب سے زیادہ کتابت انہوں نے کی ہے۔ آپ نے قرآن مقدس میں جو کتابت کی ہے، آپ سارے قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کریں۔ تو حضرت زید بن ثابت کے منہ سے بھی نکلا کہ آپ ہم سے ایسے کام کو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہیں کیا۔ اب یہاں پہ میں ایک دو باتیں آپ کو اور بتا دوں۔ ہمارے درمیان بہت سی ایسی قومیں بھی رہتی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کے زبان سے یہ کلمہ جاری ہوتا ہے کہ قرآن کے 10 پارے تو ابو بکر نے اور عمر نے چرا لیے۔ معاذ اللہ، معاذ تو ایسے لوگ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ جو معاذ اللہ قرآن میں کسی طریقے سے کمی اور بیشی کو مانتے ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ وہ جماعت تو نکل گئی، انہی میں دوسری جماعت ہے۔ وہ جماعت یہ کہتی ہے کہ انہوں نے 10 پارے تو نہیں نکالے لیکن وہ آیتیں ضرور نکال دی جس میں اہل بیت کی زیادہ تعریف تھی۔ معاذ اللہ، سمجھ گئے؟ تو یہ ایسے لوگ بھی مسلمان نہیں ہو سکتے کیونکہ معاذ اللہ کلام مجید میں کسی بھی طریقے سے کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر حضرات محترم کچھ لوگ ایسے تو ہیں کہ جو مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن کھلا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ابو بکر کو کیا ضرورت تھی؟ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہیں کیا تو ابو بکر نے کیوں کیا؟ جی اب یہاں پہ آپ خود سمجھیں کہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ قرآن کی سب سے آخری آیت جو حضور پہ نازل ہوئی ہے وہ کون سی نازل ہوئی ہے؟ سورہ بقرہ کی۔ کس کی؟ رسول سے بولیے۔ سورہ بقرہ۔ اور سورہ بقرہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن کی کون سی سورہ ہے؟ ارے دوسری۔ ہاں، سورہ فاتحہ کے بعد دوسری۔ سورہ بقرہ ترتیب کے لحاظ سے دوسری، اور آ رہی ہے سب سے آخری آیت جی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ یہ سب سے آخری آیت کب نازل ہو رہی ہے؟ سب سے آخری حضور کے وصال سے تقریباً بعض روایتوں میں ہے کہ کچھ ساعت پہلے، بعض روایتوں میں 3 دن پہلے، بعض میں 7 دن، 9 دن، 21 دن پہلے۔ اگر یہ آیت کریمہ سب سے آخری میں سورہ بقرہ کی نازل ہو رہی ہے تو اب بتائیے حضور کے زمانے میں اس کی تدبیر کس طریقے سے ہوتی؟ پھر حضور کے زمانے میں یہ بھی تھا کہ بعض آیت مبارکہ نازل ہوئی، ان کا حکم تھا، بعد میں اللہ رب العزت نے ان کے حکم کو ختم فرما دیا، تلاوت باقی رہی، حکم منسوخ ہو گئے۔ کچھ آیتیں ایسی تھی کہ اللہ نے آیت کریمہ کو بھی ختم کر دیا، حکم کو بھی ختم کر دیا۔ سمجھ گئے آپ؟ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی تدبیر کا سلسلہ جاری تھا۔ اب حضور کے زمانے میں اس کا اکٹھا کر پانا مشکل تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری عطا فرمائی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت کتاب کہاں تھا، اس وقت کاغذ نہیں تھے عرب میں وغیرہ وغیرہ، تو اس کے اوپر علامہ محمد احمد مصباحی صاحب کی ایک تدوین قرآن کے نام سے بہت زبردست کتاب ہے، اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو اس کو پڑھیے۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں کاغذ عرب میں وہاں میں موجود تو نہیں تھے، لیکن عرب والے لکھنے کے بہت سے طریقے رکھے تھے۔ تو سب سے بہترین جو طریقہ تھا ان کے پاس یہ تھا کہ چونکہ وہ گوشت خور قوم تھی، چمڑے زیادہ ہوتے تھے، تو چمڑے کو پتلا کر کے، بالکل پتلا کر کے وہ کاغذ نما کر لیتے تھے اور اس چمڑے کی کھال پہ لکھا کرتے تھے۔ تو چمڑے کی کھال، پتھروں کی سلیں اور اونٹ کے کو جو بیٹھنے کے لیے کجاوا رکھا جاتا ہے، تو کسی لکڑی کا جب زیادہ استعمال ہوتا ہے تو لکڑی چکنی ہو جاتی ہے، تو اس چکنی لکڑی کو بعد میں وہ لکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی طریقے سے پیڑ کی چھال نکالی جاتی تھی، اس میں بھی لکھا جاتا تھا۔ اب یہ تمام جگہوں پہ یہ تمام طریقے سے قرآن پاک لکھا ہوا، اور کوئی قرآن کی آیت کسی کے گھر میں، کوئی قرآن کی آیت کسی کے گھر میں، کوئی قرآن کی آیت کسی کے گھر میں، کوئی سورہ کسی کے پاس، اس طریقے سے قرآن بکھرا ہوا۔ لیکن جو حافظ ہیں ان کو اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم نے یاد کرا دیا ہے ویسے ہی جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب تھی۔ جب کوئی آیت نازل ہوتی حضور فرماتے اس آیت کو فلاں سورے میں فلاں آیت کے بعد لکھ دو، اس طریقے سے ترتیب حضور نے لگوائی ہے۔
सूरतों की तरतीब हुजूर ने लगवाई है, लेकिन जो जमा करना था, जो अलग अलग लिखना हुआ था, ये काम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने किया। सूरह बकरा पहले होगी, सूरह फातिहा पहले होगी, सूरह बकरा उसके बाद, फिर सूरह आले इमरान, सूरह निसा, ये तरतीब भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने रखी। लेकिन ये चूंकि बिखरा हुआ था, जो कुरान की आयतें अलग अलग थी, उनको एक जगह करना था। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने ज़ैद बिन साबित को जिम्मेदारी दी। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला ने ऐलान किया कि जिसके पास भी जो भी कुरान है, कुरान के नुस्खे, वो लेके आए और हर पर 2 गवाह लेके आए। अब भाई जाहिर सी बात है, अगर हाफिज कुरान है तो कोई कुरान की आयत लेके आ रहा है तो 2 गवाह फिर किस बात के, 2 गवाह किस बात के? इस्लाम में चूंकि 2 की गवाही जरूरी होती है, तो यहाँ पे भी 2 गवाही का इंतजाम रखा गया, ताकि कल को कोई ये ना कह दे कि इस पे कोई कहने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, कोई दलील नहीं, कोई सबूत नहीं कि कैसे हो गया। तो 2 की गवाही। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला, हजरत अली करमल्लाहुल करीम, हजरत ज़ैद बिन साबित, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला, ये तमाम मजल्ला सहाबा इकराम थे। जब कोई लेके आता कुरान की एक आयत कि मेरे घर में ये आयत रखी हुई थी, तो उसको आप लोग 2 गवाही तो लेते ही, साथ ही साथ आपको भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान याद, तो आप हजरात भी उसकी तस्दीक कर देते। समझ में आया? तो इस तरीके से कुरान को जमा किया जाता रहा और पूरे कुरान को जमा किया गया। सबसे जमा करने में जो सबसे आखिरी आयत, नाजिल होने में सबसे आखिरी आयत सूरह बकरा की, और कुरान को जमा करने में सबसे आखिरी आयत सूरह तौबा। कौन सी सबसे आखिरी आयत कौन सी आई? सूरह तौबा की। और सूरह तौबा की सबसे आखिरी 2 आयत है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये मैंने जानबूझ के इस वजह से पढ़ा कि ये जो आखिरी की 2 आयतें हैं, इनका जिक्र करने से पहली चीज तो ये कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम की ज़ियारत नसीब हुई, और दूसरी चीज ये फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। कंज़ुल उम्माल की हदीस है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अमल था। आप फरमाते हैं कि जो इसको रोजाना पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कभी मोहताज नहीं रखेगा। समझ रहे हैं? तो इसका अमल बना ले, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। तो ये जो 2 आयतें सबसे आखिर में जमा हुई, और जब ये 2 आयतें आई तो लेके आने वाले एक सहाबी, बोले सुभान अल्लाह, और अपने नबी की निगाह नाज पे कुर्बान जाइए। लेके आने वाले एक सहाबी का नाम है हजरत खुज़ैमा। क्या नाम है? जोर से बोले, हजरत खुज़ैमा। लेके आए, जब पेश किया आपने इन 2 आयतों को, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, खुज़ैमा गवाह कहाँ है, तुम तो अकेले हो। हजरत खुज़ैमा ने कहा, ए उमर, क्या आप भूल गए कि मेरे बारे में मेरे नबी ने क्या फरमाया था? अंदाजा लगाइए नबी की निगाह नाज कहां तक थे, और कोई खैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो जरूर। हजरत उमर ने कहा, क्या मामला? कहा, है उमर, अल्लाह के रसूल ने मेरे बारे में नहीं फरमाया कि खुज़ैमा एक है लेकिन इसकी गवाही 2 के बराबर है। अब वो भी किस तरीके से? अल्लाह अकबर। ये तो बिल्कुल मिजाज के खिलाफ है, मिजाज के बरखिलाफ है। अल्लाह अकबर। इस तौर पे अंदाजा लगाइए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने घोड़ा खरीदा, और घोड़ा खरीदने के बाद आपने कहा घर से जाता हूँ, पैसे लेके आता हूँ। उस यहूदी ने दूसरे को बेच दिया जब ज्यादा कीमत मिली। मेरे आका तशरीफ लाए, कहा तुमने घोड़े को दूसरे को बेच दिया, मैं तो खरीद चुका था। कहा कहाँ खरीदा था? बात चली रही थी, सब हाथ बांधे खड़े हैं कि कौन बोले कौन बोले। कहा ठीक है, अगर आप खरीद लिए थे तो कोई गवाह लेके आइए। हजरत खुज़ैमा इतने में आ गए, कहा मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तुमसे घोड़ा खरीदा। सुभान अल्लाह। अब वो बिल्कुल दंग रह गया, गवाह भी मिल गया, बात उसकी रह गई। अब वो बिल्कुल जोर सा मुंह बना के रह गया। जब सब छट गए तो मेरे आंगन खुज़ैमा, ये बता, तू तो था नहीं। एक तरीके से झूठ है, आदमी मौजूद नहीं, लेकिन ये झूठ न रहा। अल्लाह सुभान अल्लाह।
جی کہا خزیمہ یہ بتا تو موجود نہیں تھا، کیسے تو نے کہہ دیا؟ کہا یا رسول اللہ جب آپ کے کہنے سے بندے کے خدا مان لیتے ہیں، آپ جب کہہ رہے ہیں کہ گھوڑا خریدا تو بھلا کیسے لگا؟ جی تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عزت کی بات تھی، یہاں پہ نبی علیہ السلام کو وہ جھوٹا بنا رہا تھا۔ نبی کی عزت بچانے کے لیے ایک صحابی رسول نے نبی کی باتوں پر اعتماد کر کے کہہ دیا یا رسول اللہ آپ نے گھوڑا خریدا، اگرچہ خزیمہ کی آنکھوں نے نہیں دیکھا لیکن خزیمہ کا دل کہہ رہا ہے کہ آپ سچ میں بول رہے ہیں، اور ان کی گواہی ایسی قبول ہوئی کہ اللہ کے نبی نے ایسا انعام دیا، کہا خزیمہ امت میں سب کو گواہی کی ضرورت ہوگی تو دو چاہیے، لیکن تو تنے تنہا ایسا ہے کہ تیری گواہی دو کے برابر ہوگی۔ اللہ کے رسول جانتے تھے ایک زمانہ آئے گا قرآن کو اکٹھا کیا جائے گا اور قرآن کی دو آیتیں وہ خزیمہ کے پاس ہوگی، اگر خزیمہ کی گواہی دو کے برابر نہ ہوتی یہ قبول نہ کیا جاتا، تو میرے آقا نے اس کا انتظام پہلے سے فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن ترتیب کے لحاظ سے یہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کا جو سب سے بڑا کام یہ ہوا کہ قرآن کی ساری آیتیں، سورتوں کی ساری ترتیب، کس آیت کے بعد کون سی آیت رہے گی، کون سورے کے بعد کون سورے رہے گا، یہ ساری ترتیب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہو گئی اور قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا۔ پھر اس قرآن کو یہاں پہ چلنے والوں کے دلوں پر ایک اور نمک بھرا، مرچ بھرا ایک اور جملہ، پھر اس قرآن کو تمام صحابہ اکرام کی رائے سے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، سب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس قرآن کو ام المومنین حضرت حفصہ جو کہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں ان کے گھر میں رکھ دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں سمجھے آپ لوگ اشارہ؟ اشارہ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ ارے بھائی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں حضرت عمر نے کمی کر دی، ابو بکر نے کمی کر دی، تو یہاں سارے صحابہ مل کے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ لے رہے کہ اب اس قرآن کو کہاں رکھ دیا جائے؟ حضرت حفصہ کے گھر میں رکھ دیا جائے، وہ حفصہ جو حضور کی بیوی ہے اور عمر کی بیٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہو گے بولو؟ کیا کہو گے؟ ہے کوئی تمہیں کچھ کہنے کا موقع؟ نہیں ہے موقع۔ میرے آقا نے ایسا انتظام کیا اور ان بدینوں کے منہ پہ ایسے تماچے پڑے کہ یہ اپنے منہ کو پیٹتے رہیں گے لیکن کبھی بھی اس کا جواب نہیں لا سکتے، کبھی بھی اس کا بدل نہیں لا سکتے۔ یقیناً الحمدللہ رب العالمین قرآن کی ہر صورت حق ہے، ہر نقطہ حق ہے، اور حضرت محترم اس پہ بھی تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب قرآن کو جمع کیا تھا اس وقت قرآن میں کوئی نقطہ نہیں تھا، سمجھ رہے؟ کوئی نقطہ نہیں تھا، صرف بعض روایتوں میں ایسا ملتا ہے کہ تشدید کی علامت تھی، مطلب وہ بناتے تھے، لیکن اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ یہ بعد میں اس کو لگایا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو قرآن کی ترتیب ہوئی وہ ترتیب اس طور پہ ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پڑھنے کے لحاظ سے جو پاروں کی ترتیب آپ دیکھتے ہیں، یہ پاروں کی ترتیب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کی ترتیب میں یہ بھی ہوا کہ کلام مجید جو اس میں معاف فرمائیے گا، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں قرات کے لحاظ سے ایک پہلے کیا تھا کہ 7 قراتیں ہیں اور ابھی بھی الحمدللہ 7 قراتیں ہیں، اور ان 7 قراتوں پہ اگر کوئی قرات کرنا چاہے تو منع نہیں، لیکن ایک قرات پہ ساری امت کو جمع کیا، اور وہ اس طور پہ کہ لغت قرات نہیں، معاذ اللہ معاف کریے گا، لغت کے اعتبار سے جو لغت ہے، یعنی ایک لفظ کو کئی طریقوں سے عرب والے پڑھتے تھے، جیسے ماں ہے تو آپ نے سنا بھی ہوگا مویا مویا بھی بولتے ہیں وہ، لیکن اصل میں وہ ماں لفظ ہے، لیکن کسی قبیلے میں مویا بھی بولا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن میں بھی معاملات تھے، تو کچھ لفظ کو کوئی قبیلے والا کچھ پڑھتا تھا، کوئی کچھ پڑھتا تھا، تو اس سے اختلاف پیدا ہوتا تھا قرآن میں۔
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ساری امت کو ایک لغات قریش میں جمع کیا. یہ تدوین کا کام حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ہوا. پھر تقریباً 60 سال اور پھر تقریباً 40 سالوں کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے شاگرد حضرت قاسم دوئیلی نے قرآن مجید کے لغات اور اس پہ جو اشارات ہیں زبر زیر اس کو لگایا. پھر اس کے بعد خلیفہ عباسی خلیفہ کے زمانے میں تقریباً 150 سال کے بعد اس پہ جا کے تشدید، رکوع سجدہ اور یہ جو آیتوں میں گول کا نشان اور آیت نمبر یہ تقریباً 150 سال کے بعد لکھا گیا. تو بہرحال حضرات محترم یہ بہت ہی ایک بہترین ٹاپک ہے جس پہ آپ کو سننے سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں اور ہمارے آنے والی نسلوں کے دلوں میں ایسی محبت کا صدقہ عطا فرمائے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے در کی خیرات ہو اور اسی میں ہمیں جینے اور مرنے کی سعادت نصیب عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.